آج کل ایک دو یونیورسٹیز کے حالات سامنے آنے کے بعد عوام الناس میں غصے کی فضا پائی جا رہی ہے، اور وہ غصے کی فضا دو وجوہ سے ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ واقعتاً ایک آدمی کے اندر ایمانی غیرت، حمیت جاگ اٹھتی ہے کہ قوم کی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور قوم کی بیٹیوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ پیش آ رہا ہے، اور آنا بھی چاہیے۔ اس متعلق حقیقی معنوں میں اس پر غور و خوض کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور اس طرح کے معاملات دوبارہ پیش نہ آئیں، اس کے لیے حقیقی معنوں میں حکمت عملی ترتیب دینی چاہیے اور کوئی عملی قدم اٹھانا چاہیے۔ بس و مباحثے کر لینا اور بس افسوس کر لینا نہ ہو، بلکہ اس کے متعلق صحیح اس کے روک تھام کے لیے اچھی ترتیب بنائی جائے۔ اب اس معاملے میں جو لوگ شریک ہیں، ایک تو حمیت کی وجہ سے، غیرت کی وجہ سے، اور کچھ وہ بھی ہیں کہ جن کا کوئی کام وام نہ ہوا اور کوئی کہیں پر پریشانی ہوئی اور تو کسی ادارے کے خلاف ہو یا کسی بھی جگہ پر اس کا کام نہ بن سکا، تو وہ بھی اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ وہ حصہ لے رہا ہو۔ بہرحال اس سے ہم کچھ آگے چلتے ہیں۔ اس موقع پر یعنی ایک حکمت اگر دیکھی جائے تو وہ تو یہی ہے کہ سب کی ہاں میں ہاں ملا کر ہمیں بھی اس طرح کی گفتگو میں شامل ہو جانا چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ایک اور پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے، اور وہ پہلو کیا ہے کہ اگر ان یونیورسٹیز کے اندر اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں تو اور وہ سامنے بھی آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، واقعتاً ہم اس بات کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے اور اسے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ایک بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک دو چیزوں کو دیکھ کر پورے شعبے پر ایک حکم لگا دینا، پورے محکمے پر ایک حکم لگا دینا، تمام اداروں پر ایک ہی حکم لگا دینا، یہ درست نہیں ہے۔ اب یہ کہہ دینا کہ جی یہاں پر ایسا کام ہوا ہے تو ضرور بھی ضرور فلاں جگہ پر بھی ہو رہا ہوگا، فلاں جگہ بھی یہی ہو رہا ہوگا، اور فلاں جگہ بھی ایسا ہی ہے، یعنی ایک چیز کو دیکھ کر تمام پر حکم لگا دینا میری نظر میں یہ درست نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے کسی کو میری بات پسند نہ آئے، ہو سکتا ہے کسی کے دل پر یہ بات گرا گزرے، لیکن میں اپنی بات کو ایک ایسے نہیں کہہ رہا، بلکہ ایک میرے ساتھ خود ایک واقعہ پیش آیا جس کے بعد میرا یہ نظریہ تبدیل ہوا ہے اور چینج ہوا ہے۔ اور وہ واقعہ کیا تھا کہ جب ہم درس نظامی کر رہے تھے، ملتان کے ایک بڑے ادارے میں ہم نے درس نظامی کیا ہے، تو میرے بھائی مجھ سے جو بڑے ہیں وہ ایک یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، انجینئرنگ کے اندر تھے، اور 4 سال تک وہ میرے پاس آتے رہے مدرسے میں، اور وہ کہتے تھے کہ بھائی میں آتا ہوں آپ کے مدرسے میں، آپ بھی چلو، آپ یونیورسٹی میں آیا کرو، دیکھا کرو، ماحول کے اندر آؤ گے اور کچھ چیز سمجھو گے، کچھ چیز آپ کو بھی فائدے کی نظر آ جائے تو آپ بھی لے لینا۔ مطلب یہ تھا کہ وہ ہر مرتبہ آتے اور دعوت دیتے، لیکن وہی بات کہ ہمارے ذہنوں میں یہی بات تھی کہ وہاں کا ماحول ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا، تو میں نے کبھی بھی حامی نہیں بھری، کبھی بھی جانے کا نہیں سوچا کہ میں وہاں پر چلا جاؤں۔ بہرحال جب ان کا آخری سیمسٹر ہوا، یعنی 4تھا سال تھا، اس 4تھے سال کے اندر انہوں نے جب کوشش کی، اصرار کیا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے آنے والی جمعرات میں آپ کے پاس آؤں گا۔ جمعرات آئی اور میں اس شام کو وہاں ان کے پاس چلا گیا، اور وہ اندر ہی ہاسٹل میں رہتے تھے، وہاں پر ہماری اسی روم میں ترتیب بنی، وہ 1-2 ساتھی ان کے اور بھی تھے، تو کھانا وغیرہ کھا کر ہم سونے لگے تو بھائی نے مجھے سمجھا دیا کہ اگر نماز وغیرہ کے لیے اٹھنا ہو، وضو کے لیے اٹھنا ہو تو فلاں جگہ یہ انتظام موجود ہے، اور الحمدللہ عادت تھی رات کو اٹھا کرتے تھے، تو میں نے اسی وجہ سے ان سے معلوم بھی کر لیا سب چیزیں ان سے سمجھ۔ تو جیسے رات تہجد کا وقت ہوا، 3 ساڑھے 3 اس طرح یہی تقریباً وقت تھا، سردیوں کے دن تھے، تو میں اس وقت جاگا اور آہستہ سے میں وضو کیا، اور میں وہی جو کمرہ ان کا انہوں نے نماز کے لیے مختص کیا ہوا تھا، میں وہاں چلا گیا۔ جیسے ہی میں وہاں پر گیا، میرے ذہن میں ابھی تک وہی خیال تھا، وہی نظریہ تھا کہ یہاں پر تو آوارہ قسم کے لڑکے رہتے ہوں گے اور یہاں پر تو برائی کے گڑھ ہوتے ہوں گے، لیکن جب میری پہلی نظر پڑی
تو اسی نظر نے میرے اس نظریے کو پارا پارا کر دیا اور میرا یہ نظریہ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ میں جو ایک مدرسے سے آنے والا طالب علم تھا، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آج اس مسجد میں شاید ہو سکتا ہے پہلی تہجد کی نماز میں پڑھنے والا ہوں، لیکن جب میں وہاں پر پہنچا اس کمرے میں تو میں دنگ رہ گیا، حیران و ششدر رہ گیا۔ دیکھتا ہوں کہ مجھ سے پہلے 15 سے 20 طلباء وہاں پر موجود ہیں، اسٹوڈنٹ وہاں پر موجود ہیں، اور ان میں سے بعض تہجد ادا کر رہے ہیں، بعض تسبیحات کر رہے ہیں اور بعض قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ میں سمجھا کہ یار یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہاں تو برائی کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہوگا، یہاں تو اچھائی کی کوئی ایک رمق بھی موجود نہیں ہوتی ہوگی، لیکن اس قدر کہ وہ تہجد گزار بھی ہیں۔ میرے لیے ایک پہلا جھٹکا تھا، میرے لیے اس نظریے کو قبول کرنا بڑا مشکل تھا، لیکن چونکہ مشاہدہ ہو چکا تھا، آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، اس لیے مجھے اس بات کو تسلیم کرنا پڑا کہ اگر وہاں پر کچھ ماحول خراب ہے تو اچھے لوگ بھی رہتے ہیں۔ تو اسی لیے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ کسی بھی بات کو لے کر تمام اداروں پر اور تمام لوگوں پر، تمام وہاں کے پڑھنے یا پڑھانے والوں پر ایک حکم لگا دینا کہ سارے برے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ درست نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے میری یہ بات کسی کو پسند نہ آئے، مجھے پسند نہ پسند سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک نظریہ اور ایک بات آ رہی تھی، میں وہ آپ کے سامنے رکھنا میں ضروری سمجھتا تھا۔ تو اس لیے میرے دوستوں، عزیز بھائیوں، کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی محکمہ ہو، وہ بجلی کا محکمہ بھی ہو سکتا ہے، انہار کا محکمہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک چیز کو لے کر تمام پر ایک ہی حکم لگا دینا میرے مطابق، میرے خیال کے مطابق یہ درست نہیں ہے۔ تو اس لیے اس موقع پر بھی ہمیں اعتدال کے ساتھ اپنی رائے قائم کرنی ہوگی اور اعتدال کے ساتھ ہمیں اس بات کو لینا ہوگا۔